بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بزرگ اور بھائی اور عزیزو، اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے کلمہ توحید کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. ایک کتاب اتاری اور ایک رسول دیا جس کے ذریعے سے اس قرآن مجید کی وضاحت ہوئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی تبیین اور تشریح، اس کے اندر آئی ہوئی چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے ہم نے رسول کو منتخب کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ تمام بنی نوع انسان سے اللہ بات نہیں کر سکتا ہے. اس لیے وہ رسولوں میں سے کچھ فرشتوں میں سے کچھ کو منتخب کرتا ہے اپنے کلام کے لیے، اور مخلوقات میں انسانوں میں سے بعض لوگوں کو منتخب کرتا ہے تاکہ وہ بقیہ لوگوں کو ہماری بات پہنچائے. اللہ رب العالمین نے معلوم ہے کہ تمام لوگوں سے عہد لیا ہے، جس کو اردو میں اہل الست کہا جاتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی تمام کو پیدا کر لیا، اور اس کے بعد تمام سے عہد لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں؟ تمام نے کہا، جو بعد میں آ کر کے دنیا میں مومن ہوئے اور کافر ہوئے، ان دونوں فریق نے کہا ضرور تو ہمارا رب ہے.
ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ تو ہمارا رب ہے؟ تو یہاں آنے کے بعد وہ عہد و پیمان بھول گئے۔ جن لوگوں کو اللہ کی رحمت سے انہیں توفیق ملی کہ وہ اللہ کے کلام کو مانیں، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں، اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ تمام لوگ ایک بن کر کے رہو، اللہ کی کتاب کو سب مانو، اللہ کے رسول کی سنت کو سب لوگ تسلیم کرو، اور انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے تمہاری نجات ہو سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ترکتو فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو کے بعد، یعنی ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنے کے بعد، ان دونوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے میری اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات والے مرض میں مبتلا تھے، اس وقت صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جو لوگ موجود تھے کمرے کے اندر، آپ کے عائشہ رضی اللہ عنہ والے کمرے میں جہاں آپ کی وفات آخر میں ہوئی اور آخری ایام میں جہاں آپ قیام پذیر تھے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب اکتب لکم لا تضلوا بعدہ، لاؤ قلم کتاب، میں تمہارے لیے کتاب لکھ دوں، یعنی لکھوا دوں، آپ تو لکھنا جانتے نہیں تھے، میں لکھوا دوں تمہارے لیے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، راستے سے ہٹو گے نہیں، جو کرنا ہے جیسے رہنا ہے اس کو کرو گے۔ اس سلسلے میں آپس میں اختلاف ہوا، موجود لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ لاؤ قلم کاغذ اور اللہ کے رسول لکھوا دیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا مرض کافی پریشان کن ہے، گمبھیر حالت میں ہے، آپ زیادہ زحمت میں ہیں، لہذا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اور ہم کتاب اللہ سے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے، ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور چیز کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اختلاف ہوا اور بڑی آوازیں اٹھیں، بات زیادہ ہونے لگی، تو آپ نے سب کو بھگا دیا، کہا کہ نبی کے پاس تنازع صحیح نہیں ہے، جھگڑا صحیح نہیں ہے، آپس میں شور شرابہ کرنا صحیح نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ۔ اس سے بعض صحابہ نے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ کاش کی کتاب لکھ دی گئی ہوتی، اور کتاب کس سلسلے میں تھی یہ بھی واضح نہیں ہے، مگر یہ سوچا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائیں گے کہ بعد میں کون آدمی میرا نائب ہوگا، کون خلیفہ ہوگا، کون امیر ہوگا۔ اور اس سلسلے میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہم کتاب اللہ سے سب چیزوں میں استفادہ کر لیں گے اور ہمیں واضح رہنمائی مل جائے گی، جیسا کہ آگے ابھی بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ دن تک اچھی حالت میں ہوئی، اور ایسا نہیں رہا کہ جس حالت میں آپ نے لکھنے کے لیے کہا تھا بس اس کے فوراً بعد انتقال ہو گیا ہو، کچھ صحت یاب بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دوبارہ نہیں طلب کیا اور نہ لکھوایا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسی مرض کے اندر، جب آپ آ نہیں پاتے تھے مسجد تک، حالانکہ مسجد سے ملحق کمرہ تھا وہ جہاں آپ تھے، تو کہا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو صلاۃ پڑھائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب پڑھائیں گے صلاۃ ابو بکر تو رونا دھونا شروع کر دیں گے آپ کی جگہ پر جب کھڑے ہوں گے، لہذا عمر جو مضبوط دل کے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ وہ پڑھائیں۔ تو اس کو حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہلوایا کہ تم کہو کہ اللہ کے رسول آپ عمر کو کہہ دیجئے۔ آپ نے یہ کہہ کر کے ان کو رد کر دیا، کہا انتن لصواحب یوسف، تم یوسف کی صاحبات ہو، یعنی یوسف کے
سلسلے میں جیسے عورتوں نے امراۃ العزیز عورت عزیز کی بیوی نے جیسے شہر کی اور عورتوں سے سانٹھ گانٹھ کر کے سازش کی تھی اور آخرکار جیل میں بھیجوا دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، اسی طرح سے تمہارا معاملہ یہ ساز باز کرنے کا ہے، تو آپ نے اسے رد کر دیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز کرنی تھی اس کو کوئی رد نہیں کر پاتا، اور پھر آپ نے کہا کہ مرو ابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ صدقہ۔ یہ کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ جتنی چیزوں کو اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے تمام چیزوں کو بلا کمی اور بلا زیادتی کے آپ پہنچا دیں۔ اب اس کے بعد ذمہ داری لوگوں کی، سننے والوں کی، صحابہ کرام کی، اس کے بعد آنے والوں کی یہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی وضاحتیں کتاب اللہ کی ہیں ان کو من وعن جیسے وارد ہے ویسے ہی اس کو مانیں، چاہے وہ عقیدے کے جنس سے ہو، چاہے عمل کے جنس سے ہو، معاملات کے جنس سے ہو، کسی بھی معاملے سے متعلق ہو، اخلاقیات میں ہو، سب کو جیسے ہے وارد ویسے ہی مانیں۔ اگر اس طرح سے کر لیتے ہیں تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی کتاب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ کتاب اللہ ہے۔ حبل اللہ جو ہے اللہ کی رسی، یہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کے اندر کئی جگہوں پر وضاحت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب اللہ کے کلام کے جنس سے ہے، اللہ کے بتائے ہوئے کے جنس سے ہے۔ چنانچہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی وضاحت آپ کو کرنی، تو وضاحت کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس کی وضاحت کی ذمہ داری آپ ہے، وضاحت کر دیں۔ چنانچہ آپ زندگی بھر قولی طور پر وضاحت کرتے رہے، فعلی طور پر وضاحت کرتے رہے، کر کے دکھاتے رہے کہ ایسے کرنا ہے۔ اور صلاۃ مثال کے طور پر صلاۃ آپ نے پڑھی تو جہاں قولاً آپ نے بتایا کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، ویسے ہی کر کے بھی دکھایا اور کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے پڑھو۔ ایک مثال ہے یہ بعینی صلاۃ سے متعلق کوئی بات نہیں ہے، یہ اعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے یہ وضاحت ہے کہ آپ نے جیسے بتایا، کہا کہ ایسے کرنا ہے اور کر کے دکھایا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، اسی کو ہمیں کرنا چاہیے ہر چیز میں، صلاۃ کے اندر ہو، صوم کے اندر ہو اور معاملات کے اندر ہو۔ جب اس طرح سے کریں گے تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور سب جب ایک چیز کو تھامیں گے، سب ایک چیز کو کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وضاحت کی صورت میں کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور اس کے بعد اس کے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اللہ کے رسول جس چیز کو دے اس چیز سے رک جاؤ، اسی چیز کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والی چیز کو بتاتے ہیں ایسے کرو، یا کر کے دکھاتے ہیں کہ ایسے کرو، اور رکنے والی چیز سے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بعد آ جاؤ، رک جاؤ، وہ چیز اسی طرح سے کر لینے کی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں کہ آپ کے بتائے ہوئے چیزوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو ہم اللہ کی کتاب کو بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے۔ ایسی صورت میں اختلاف اور شقاق کو دخل نہیں ملے گا، اختلاف نہیں آئے گا۔ جب بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ہم اپنائیں گے، اختلاف آ سکتا ہے، وجہ نظر کا اختلاف آ سکتا ہے، کسی کی رائے کا اختلاف آ سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی ہمارے سامنے وضاحت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی تھیں وہ تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بہت خطرناک نتیجہ بتایا ہے، کہا جو رسول کو مشقت میں ڈالتا ہے
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، کہہ کے بتا دیا اور کر کے دکھا دیا، اور جو چیز چھوڑنے کی ہے، جس راستے پر نہیں جانا ہے، اس راستے کو بھی آپ نے بتا دیا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور سیدھی لکیر کھینچ کر کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سیدھی لکیر کھینچ کر کے دائیں اور بائیں دونوں طرف کچھ لکیریں اور ڈال دی اور کہا یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرنا ہے، دائیں بائیں والے راستے پر نہیں جانا ہے۔ یہ آپ نے وضاحت اصل کی بھی کی اور جو اس کے ممانعت والی چیزیں تھیں ان کی بھی وضاحت کر دی اور بتایا کہا اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں تبع غیر سبیل المؤمنین، اللہ کا راستہ جو سیدھا ہے، جس کی دعا ہر صلاۃ کے اندر کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہم کو دکھا دے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے رہے، چلتے رہے، اعمال جن کو کرنا تھا، عقیدہ جس کو اپنانا تھا وہ اپنائے، عمل جو کرنا تھا وہ کیے، اخلاق جو اپنانا تھا وہ اپنائے، معاملات جس طرح سے کرنا تھا اس طرح کیا، تمام چیزوں کو اسی نہج پر کرتے رہے اور پھر صحابہ کرام بھی اسی نہج پر چلتے رہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ انہوں نے چھوڑا۔ مومنین سے آج کے مومنین نہیں مراد ہے، اس آیت کے اندر مومنین المومنین جن کو کہا گیا ہے وہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کا راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، تم کو ایسے راستے پر ہم نے چھوڑا ہے، ایسا واضح راستہ ہے، ایسا صراط مستقیم ہے کہ اس میں رات دن بالکل ایک حالت میں ہے، واضح ہے۔ اس لیے کہ آپ نے بیان کر دیا تھا ساری چیزوں کو، جو مامورات تھے ان کو بیان کر دیا تھا، جو منہیات تھی ان کو بیان کر دیا تھا، جن کو کرنا ہے انہیں بیان کر دیا تھا، جن سے رکنا ہے ان کو بیان کر دیا، اور مومنین نے اس کو کر کے دیا اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے عقائد سے اس کو واضح کر دیا کہ ایسے ہی کرنا ہے، اور مومنین نے سنا، صحابہ کرام نے سنا اس کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ایک موٹی مثال کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ موٹی مثال یہ ہے کہ جب آخری آدمی جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے جایا جائے گا تو اللہ رب العالمین چاہے گا کہ وہ جنت کے اندر جائے، جہنم کے حدود سے باہر ہو جائے گا تو اس کے سامنے ایک درخت آئے گا، ہرا بھرا بہترین قسم کا خوبصورت، وہ تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے مجھے جہنم سے نجات دے دیا ہے تو اس درخت کے پاس پہنچا دے، وہاں جو پانی ہے اس سے استفادہ کروں، اس کے سائے سے استفادہ کروں۔ اللہ تعالیٰ اس سے عہد لے گا کہ ابن آدم میں وہاں تو پہنچا دیتا ہوں لیکن تو پھر اور کوئی مطالبہ نہیں کرنا۔ وہ عہد کرے گا اللہ سے، عہد و پیمان کرے گا کہ آئندہ کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ لیکن وہاں جب پہنچ جاتا ہے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک اور درخت اور آگے نظر آتا ہے جو اس سے بھی خوبصورت ہے، اس سے بھی ہرا بھرا ہے زیادہ، تو اس کو صبر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو وہاں تک بھی پہنچائے، وہ صبر نہیں کر پاتا ہے، پھر اللہ سے التجا کرتا ہے، خواہش ظاہر کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم تو بے وفا ہے، بدعہد ہے، تو نے پہلے عہد کیا تھا لیکن چل وہاں بھی پہنچا دیتا ہوں۔ کیونکہ وہاں بھی پہنچا دیتا ہے، پھر تیسرا درخت ظاہر ہوتا ہے اور تیسرے درخت بھی اسی طرح سے مطالبہ کرتا ہے، ایسے ایسے کر کے جنت کے دروازے تک پہنچنے کی التجا کرتا ہے، وہاں سے جنتیوں کی آواز سنتا ہے اور وہاں کی چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ سے پھر التجا کرے گا کہ مجھ کو جنت کے اندر داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جا جنت کے اندر لکا دنیا و مثلہا معہا، تیرے لیے دنیا اور دنیا جیسی اور چیز ہے، دنیا بھر کی جتنی چیز ہے وہ اور اسی کے مثل اور ہے۔ اس پر جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قصہ بیان کرنا نہیں ہے، شاہد آ رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے مقصود وہ آ رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کے اس قول پر وہ کہے گا کہ اتستہزئ بی وانت رب العالمین، رب العالمین ہو کر کے مجھ سے مذاق کرتے ہیں، رب العالمین ہو کر
परवरदिगार हो करके आप मुझसे मजाक करते हैं, तो मखलूक हूँ, मुझसे मजाक करते हैं कि दुनिया की मैं तो मुझे थोड़ा जगह चाहिए कि कहीं जन्नत में चला जाऊँ, और मुझे दे रहे हैं दुनिया के मिसल। और इसकी एक मिसाल हदीस से हट करके एक मिसाल देता हूँ। किसी बड़े आदमी के पास आदमी 10 रुपया 5 रुपये के लिए हाथ फैलाए कि खाना खिला दीजिए, मुझको भूखा हूँ, तो कहे ये बिल्डिंग तेरी है या पूरा भटकल तेरा है, तो क्या कहेगा कि मुझसे मजाक करते हो? ऐसे कहेगा वो। 10 रुपया मांगने आया है, 20 रुपया मांगने आया है ताकि वो खाना पेट में है, भूख लगी हुई है, खाना खा ले, तो कहे पूरा भटकल तेरा है या पूरा कर्नाटक तेरा है, तो क्या कहेगा मुझसे मजाक करते हो? इसी तरह पर वो कहेगा कि अतस्ताजो भी रब्बुल आलमीन होकर के मुझसे मजाक करते हैं। तो अल्लाह ताला ज़हीक फरमाएगा, हंसेगा। ज़हीक का माना सहाबे किराम ने जो समझा, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि ज़हीक का माना क्या समझा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस कहने पर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़हीक करेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद हंसे। अल्लाह के रसूल का हंसना तो सब लोग कहेंगे कि ज़हीक का माना हंसना है, अल्लाह के रसूल हंस करके दिखा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने को तो सहाबे किराम ने देखा कि ये हंस रहे हैं, और यह हंसना हमारे हंसने ही की तरह से था, इसलिए कि रसूलुल्लाह मखलूक है और मखलूक हंस रहा है तो उसको हम जान रहे हैं कि हंस रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और लोगों से कहा कि तुम लोग पूछते क्यों नहीं कि मैं क्यों हंसा? तो लोगों ने पूछा कि लिमा तज़हकू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप क्यों हंसते हैं? तो कहा ले ज़हीक रब्बिल आलमीन के ज़हीक की वजह से हंसा। जब उसने कहा तस्तहज़िउ बी व अंत रब्बुल आलमीन हो करके मुझसे मजाक करते हैं, तो रब्बुल आलमीन हंसा और उसके हंसने की बुनियाद पर मैं हंस रहा हूँ। और उसके बाद इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत को बयान करते हुए अपने तलामिज़ा से कहते हैं, हंस करके इसी पर हंसे वो भी, और उन लोगों से तलामिज़ा से कहा कि तुम लोग पूछते कि नहीं कि मैं क्यों हंसा? तो उन लोगों ने पूछा कि आप क्यों हंसते हैं? तो उन्होंने बताया कि जब इसको कहा है तो अल्लाह ताला हंसा, और अल्लाह के हंसने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने पर मैं हंस रहा हूँ। यहाँ मैं बताना ये चाहता हूँ कि ज़हीक का जो माना है, अरबी ज़ुबान में जो माना समझते थे सहाबे किराम, वही सहाबे किराम के दरमियान राइज था, वही माना मुतबादर था, और वही समझा उन लोगों ने, और उसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जाना, देखा कि ऐसे हंस रहे हैं। और सहाबे किराम में इब्न मसूद जो रिवायत करने वाले वो भी इसी तरह से हंसे। इससे मालूम यह हुआ कि जो अल्लाह ताला के सिलसिले में यहाँ वारिद है ज़हीक का लफ्ज़, उसका आम माना जो मुराद लिया जाता था वही मुराद है, बस उसमें तशबीह नहीं देंगे कि मखलूक की तरह से वो हंसता है, और न कैफियत बयान की जाएगी कि कैसे हंसता है। यह है अंदाज, यानी हमारे समझने का मेयार क्या होगा? सहाबे किराम ने जो समझा उससे हम वो समझेंगे, और सहाबे किराम ने जो नहीं समझा उसको हम नहीं समझेंगे। तो इससे माने मुतय्यन होता है कि सलात क्या पढ़ते थे, कितने वक्त की पढ़ते थे। हदीसों में आया हुआ कितने वक्त की पढ़ते थे। अहले कुरान अगर के कहे कि 3 वक्त की नमाज है, तो हम कहेंगे कि भाई सहाबे किराम 5 वक्त की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़े हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को 5 वक्त की नमाज पढ़ाया है। हदीसों के अंदर सब आया हुआ है, वाज़ेह तौर पर आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मनकूल है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे करके दिखाया है, कह करके बताया है और करके दिखाया है। जब इसको हम अपनाएंगे तो ऐसी सूरत में वेफाक होगा, इत्तेफाक होगा। इत्तेफाक के असबाब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फराहम कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर सलात पढ़ते हैं, सलात पढ़ने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि तमाम लोग मिल करके खड़े हो, पैरों को पैरों से मिलाएं। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि सब लोग मिल के खड़े हो, तो हम में से एक अपनी एड़ी को दूसरे की एड़ी से, अपने टखने को दूसरे के टखने से, अपने पिडली को दूसरे की पिडली से, अपने घुटने को दूसरे के घुटने से, अपने कंधे को दूसरे के कंधे से, इतनी सारी चीज़ों को गिनाया उन्होंने, इतनी चीज़ों को मिला लेता था। और एक का कि गर्दन दूसरे गर्दन के मुकाबिल में हुआ करती थी। हाज़ु बिल्लानाक, कि गर्दनों के सामने रखो, किसी का सीना उभरा हुआ नहीं हो, किसी का सीना पीछे नहीं हो, इस अंदाज में
کھڑے ہونے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا لو تصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اور دوسری روایت میں بین قلوبکم، یا تو تم صفوں کو درست کرو گے یا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کجی ڈال دے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صفوں کو ملانا اور مل کر کے کھڑے ہونا دل کو ملانے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت پیدا ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم لوگ آپس میں، تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، کامل ایمان نہیں آ سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مومن ہو جاؤ، اور مومن کامل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ معلوم ہوا کہ سلام رواج دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت پیدا ہوگی تو اتفاق ہوگا، اتفاق آئے گا، آپس میں ایک انداز میں سوچیں گے، ایک طرز میں سوچیں گے۔ کتاب اللہ کو اپنانا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا یہ سبب بنتا ہے آپس میں اتفاق۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپس میں اے مومنو بھائی بھائی بن جاؤ، لا تقاطعوا ولا تدابروا، آپس میں رشتہ نہیں کاٹو، آپس میں تعلق نہ توڑو بلکہ تعلق جوڑو، تعلق کو قائم کرو۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ایسا معیار ہے کہ اس کو اپنانے کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر وفاق پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل ایک کا دوسرے سے جڑتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ہمارے یہاں کتاب اللہ کو ماننا اور سنت رسول اللہ کو ماننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے یہاں آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنا ہوتا ہے، اور ایک چیز کو ماننے میں سب لوگوں کا اتحاد جب ہوتا ہے تو قوت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اور قوت کا حال یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے حکومتوں کے پیمانے پر دیکھ لیجئے، اور قبائل کے پیمانے پر دیکھ لیجئے، اور خاندانوں کے پیمانے پر دیکھ لیجئے، اور ایک گھر کے خاندان، ایک گھر کے افراد، بھائی بھائیوں کے پیمانے پر دیکھ لیجئے کہ شیرازہ ہر ایک کا منتشر نظر آتا ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان دونوں کو مکمل طور پر ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیے ہوئے ہیں۔ ایک چیز مانتے ہیں تو دوسری چیز چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں وعام اتفاق، اتحاد اور نتیجہ اس کتاب اللہ کے ماننے کا، سنت رسول اللہ کے کامل طور پر ماننے کا نظر نہیں آتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری کیفیت اس کے مطابق ہو گئی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو خبردار کیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا آسان تقدا علیکم الامم، قریب ہے کہ تمام قومیں تم پر پل پڑیں، کما تزداد اکلۃ علی القصعہ، جس طرح سے کسی بڑے برتن میں کھانا رکھا ہوا ہو تو کہا جائے کہ سب لوگ چلیے کھانا کھائیے تو سب لوگ ٹوٹ پڑیں اس کے اوپر، اسی طرح سے تمہارے اوپر تمہارے ذخائر کو، تمہاری نعمتوں کو، تمہاری سلطنتوں کو، تمہارے پیسے روپے کو، تمہاری وجاہت اور حیثیت کو ختم کر دینے کے لیے سب لوگ ٹوٹ پڑیں۔ تو لوگوں نے پوچھا نحن فی قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا لا ولکن انتم کثیرون ولکن غثاء کغثاء السیل، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے لیکن جھاگ کی طرح سے ہوگے کہ جدھر تھپیڑا چاہتا ہے ادھر کنارے کر دیتا ہے، تم قوموں کے درمیان حاشیے پر پہنچ جاؤ گے، مین میں نہیں رہو گے، اصل نہیں رہو گے، تم حاشیے میں چلے جاؤ گے، کنارے چلے جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یصیبکم الوہن، تم میں وہن لگ جائے گا، وہن ایک گھن ہے، گھن کی طرح لکڑی میں جیسے گھن لگ جاتی ہے ایسی تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے پوچھا وما الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، مال کی محبت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ تم میں گھن لگ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب ہمارے سامنے پیش کی ہے اور جو اپنی سنت پیش کی ہے، اگر اس کو ہم مکمل طور پر اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں تو یہ باہر ہمارے نہیں آ سکتا ہے، کبھی بھی دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں بیٹھ سکتی ہے،
دنیا تو ذل ظاہر ہے، مال اور دولت آنا اور جانا لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا مالدار کر دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اس سے جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ یہ تو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک حالت میں اس کے لیے روزی کو زیادہ کر دیتا ہے، دوسرے وقت میں اس کو کم کر دیتا ہے۔ یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ ایک عمر میں آدمی کے کشادگی ہوتی ہے روزی کی، دوسرے مرحلے میں آ کر کے تنگی ہو جاتی ہے، پھر کوئی مرحلہ آتا ہے پھر کشادگی ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ غریب مالدار ہو جاتا ہے، مالدار غریب ہو جاتا ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو روزی زیادہ دے دیتا ہے، کم دے دیتا ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لہذا اس کی اصل حیثیت نہیں ہوئی۔ اصل حیثیت اس کی ہوئی کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو جو اصل دولت ہے اس کو ہم کتنا مانتے ہیں، کتنا اس کو حیثیت دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہمارے لیے دولت رکھی گئی ہے اس کو ہم اپنا کتنا ذخیرہ مانتے ہیں۔ اگر اس کو ہم حقیقتاً مانتے ہیں تو ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے اور اس دولت کے ذریعے سے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ دولت مل جاتی ہے، ایمان کی دولت، اور ایمان کی دولت کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اپنے یہاں ایمان نہیں آیا ہے بلکہ اپنے بھائیوں کے یہاں بھی وہی چیز پائی جاتی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان تمام کو ہم برحق مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرتے ہیں، آپس میں اختلاف اور شقاق کو نہیں دخل دیتے ہیں، آپس میں مل کر کے رہتے ہیں۔ مل کر کے رہنے میں بہت بڑی قوت ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور صحابہ کرام میں مل کر کے رہنے کی کیفیت تھی۔ آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا تھا، دونوں کے یہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جس وقت رومی بادشاہ نے آنکھ دکھایا اور پتہ چلا کہ وہ ہم پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم دونوں کے درمیان اختلاف چل رہا ہے اس لیے تم ہم کو آگ دکھا رہے ہو؟ اگر تمہاری طرف سے کوئی لشکر کشی ہوئی تو ایسی صورت میں اپنے ابن عم کے، اپنے بھائی چچیرے بھائی کے جھنڈے تلے رہ کر کے تم سے لڑائی کروں گا۔ یہ صورت ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں شقاق ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ اس شقاق کی بنیاد پر، اس اختلاف کی بنیاد پر تو ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہو۔ تو یہ اختلاف ہونے کے باوجود یہ جذبات کار فرما تھا کہ ہم آپس میں ایک ہو کر کے رہیں گے ہر حال میں۔ یہ تو غوغائی لوگ تھے، شر پسند لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان میں، دونوں کے درمیان میں مصالحت ہرگز کرانے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نتیجہ ہوتا تھا کہ جب بھی یہ دونوں مل کر کے بیٹھتے تھے اور مصالحت کی کوئی صورت ہوتی تھی تو غوغائی اور شر پسند لوگ کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی کر دیتے تھے جس کی بنیاد پر اختلاف پھر سے سامنے آ جاتا تھا۔ تو اس میں بہت زیادہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں غلط انداز کی ہمارے کتابوں میں اور ماحول میں پھیلائی ہوئی ہیں، ان کی اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آپس میں ان دونوں کا اتنا حد تک اختلاف نہیں تھا جیسا کہ لوگ دکھاتے ہیں، بلکہ ویام اور اتفاق پائے جانے کی تدابیر کرتے تھے، مگر غوغائی لوگ، شر پسند لوگ اس کو میٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ اس سے ہمیں اس زمانے سے استدلال کرنا چاہیے جس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکمل اتفاق کے ساتھ کسی چیز کو مانتے تھے اور آپس میں کسی طرح کے اختلاف کو، علمی اختلاف کو اسی حد تک رہنے دیتے تھے، اس سے عداوت نہیں پیدا کر لیتے تھے اور اس کی بنیاد پر آپس میں درار نہیں پیدا ہو جاتی۔ ہمارے یہاں اختلاف ممکن ہے، اختلاف وجہ نظر کا ہو سکتا ہے، اختلاف خیالات کا ہو سکتا ہے، بعض چیزوں میں کسی حد تک ممکن ہے کہ علمی اختلاف ہو اور مسائل کا اختلاف ہو جائے، لیکن کوئی اس کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دے دے اور کسی کو ایمان سے خارج کر دے، ایسی کوئی صورت نہیں پیدا ہوتی تھی۔ آج یہاں تک صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے ہی مسلک کے لوگ، اپنے ہی اسلام پسند لوگ ایک دوسرے کو یہاں تک کہ کافر تک قرار دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کفر کا فتویٰ دیتے رہتے ہیں، اور شقاق اتنا بڑھتا ہے کہ آپس میں اتفاق نہیں ہوتا ہے، آپس میں بول چال نہیں ہوتی ہے، آپس میں عداوت بڑھتی ہے۔ تو یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ماننا مکمل طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص 3 دن سے زیادہ کسی شخص سے مقاطعہ کرتا ہے اور اس سے ہم کلام نہیں ہوتا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے،
تو اس کے سارے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچنے سے روک دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دو، ان کے اعمال کو ہمارے پاس نہ پیش کرو، حتیٰ یفیہ حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ دونوں آپس میں مصالحت کر لیں اور مل جائیں، دونوں آپس میں ملاقات کر لیں۔ تو اب اگر کتاب اللہ کو ماننا ہوتا صحیح طور پر، سنت رسول اللہ کو ماننا ہوتا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر یہ موجود ہے کہ ہم آپس میں اختلاف اور شقاق نہ کریں اور مل کر کے رہیں، یہ تو افراد کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن جماعتوں کے ہاں اختلاف، اور اسی طرح سے حکومتوں کے ہاں اختلاف، قبائل کے ہاں اختلاف، یہ اختلاف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ شیطان ورغلاتا ہے، شیطان شقاق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تب جا کر کے دو فریق آپس میں اختلاف کے باوجود مل لیتے ہیں۔ اور اگر جیسے یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اللہ سے اعتصام کرتا ہے، جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے سنت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامتا ہے، جو اس کے اندر ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، تو اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے تھامے گا تو صحیح راستے پہ آ جائے گا، اور اگر اس سے کسی بھی طرح سے ہٹا تو اللہ کی عصمت اس کے پاس نہیں آئے گی، اللہ کی عصمت میں نہیں رہے گا تو شیطان اس کو اغوا کر لے گا، اور شیطان چاہتا ہے کہ اختلاف ہمارے یہاں پیدا ہو اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی سنت کو لوگ نہ اپنائیں صحیح طور پر، ورنہ مل کر کے رہیں گے، شیر و شکر بن کر رہیں گے، ایک عقیدے کو مانیں گے، ایک عمل کو تسلیم کریں گے، اور جب اس کو مان لیں گے تو اس صورت میں اللہ کے رسول کا مشن مکمل طور پر کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اغوا کر کے، اغراء کر کے آپس میں اتفاق کو ختم کرے، ملیا میٹ کرے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے اسباب پیدا کریں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اساس بنا کر کے، یہی اساس ہے جس کی بنیاد پر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے، اور کسی اور بنیاد پر اتفاق اور اعتصام نہیں ہو سکتا ہے، کسی بنیاد پر ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، ایک چھتری تلے اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ ہم ان چیزوں کو کس صورت سے اپنائیں، کہ فہم میں صحابہ کرام کے فہم کو سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سمجھایا، جس طرح سے بتایا، جس طرح سے ہم کو رہنے کی تلقین کی، ہم اسی انداز میں سوچیں کہ اگر اس راستے سے ہم ہٹتے ہیں جس راستے پر صحابہ کرام چلتے تھے تو ہم شیطان کے راستے پر چلے جائیں گے۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا تب تک ہم اللہ کے صحیح راستے پر نہیں آ سکتے، اور صحیح راستے پر نہیں آ سکتے ہیں تو یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، لیکن وہ یہ سوچیں گے کہ ہم صحیح کرتے ہیں مگر ہم غلط کر رہے ہوں گے، تو اللہ کی کتاب کو صحیح طور پر تھامنا نہیں ہوگا، صحیح طور پر اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرنا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس اتنی مستحکم چیز ہے کہ ان حاضر قرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایسی چیز ہمارے پاس موجود ہے جو بڑی مستحکم چیز کی ہدایت کرتی ہے، تو ہم اس مستحکم چیز کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ان اسباب پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہی حب دنیا و کراہیت الموت جو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے یہاں وہن آ جائے گا، گھن لگ جائے گا، تو دنیا داری ہمارے یہاں زیادہ ہے، ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ مال کی محبت ہوتی ہے، چاہے جاہ کی محبت ہوتی ہے، چاہے کچھ اور اسی طرح کے اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے یہاں شقاق آتا ہے۔ اخلاص اگر ہوئے، اللہ کے لیے کوئی چیز کی جا رہی ہو تو آدمی عہدے پر ہو یا بلا عہدہ کی ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذور کر دیا تو انہوں نے فوراً سرنڈر کر لیا، میدان جنگ کے اندر فوراً ہی جس کو بنایا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا اور اپنے ایک سپاہی بن کر کے تیار ہو گئے۔ یہ انداز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے لوگوں کو لے کر کے الگ ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ میرے پاس سے نماز پڑھا کر کے پھر اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، جو لوگ حج کیے ہوئے ہوں گے ان کو بتاؤں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد قبلتین کے اندر لوگ گئے ہوں گے۔ قبلتین ایک علاقہ ہے اور وہاں مسجد قبلتین ہے،
یہ مسجد قبلتین کا علاقہ تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر ہوگا مسجد نبوی سے. وہاں وہ جاتے تھے چاہے جتنی تیز رفتار سواری سے جاتے رہے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز ختم ہو جاتی تھی تبھی وہ یہاں سے جاتے تھے. اور بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ کافی دیر سے آپ صلاۃ پڑھتے تھے. یعنی نامت النساء و صبیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا تھا کہ آپ ابھی نکلے نہیں ہیں اور عورتیں سو گئیں بچے سو گئے. ایسے وقت میں آ کر کے آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے کے پاس جاتے تھے تو وہاں عشاء کی صلاۃ پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دیا. اب عشاء میں اگر سورہ بقرہ شروع کر دیں گے, اتنی تاخیر سے جانے کے بعد سورہ بقرہ عشاء میں پڑھیں گے تو جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیسے برداشت کر پائیں گے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے ارادہ کیا نماز کے اندر وہ چھوڑ کر کے دوسری جماعت کر لے, الگ سے نماز پڑھ لے. اور آ کر کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایسے بات کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور کہا فتان انت یا معاذ, اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو. فتنہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی اگر الگ ہو گیا اور الگ ہو کر کے نماز پڑھنے لگا اسی مسجد کے اندر جس کے اندر معاذ نماز پڑھا رہے ہیں تو دوسرے اس کے ساتھی ضرور اس کے ساتھ آ جائیں گے اور نتیجہ ہوگا کہ 2 جماعت ہو جائے گی. اور 2 جماعت ہو جائے گی, شقاق پیدا ہو جائے گا, یہ فتنہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ. اور جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اختلاف کو مٹانا تھا کہ اختلاف اس بنیاد پر ہو, اسی لیے دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحاء, ایسے دین کو میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں جو دین ابراہیمی کی کا مصداق ہے اور بہت آسان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اور معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن, تو ان دونوں کو نصیحت کی یسرا ولا تعسرا, بشرا ولا تنفرا, تم دونوں آسانی کرنا, مشکل میں نہ لوگوں کو ڈالنا, اور بشارت سنانا, لوگوں کو پہلے جنت کی باتیں سنانا اور نفرت کی بات میں پہلے کرنا. یعنی جہنم کو پہلے نہ بتانا کہ جہنم میں چلے جاؤ, نہیں, پہلے بشارت سناؤ کہ جنت میں جاؤ گے, یہ کر لو جنت کے اندر جاؤ گے. پہلے ہی جہنم کا ذکر نہیں ہو جائے تو لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو ایسی چیز لے کر. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب ایسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑ کر کے, مان کر کے, تسلیم کر کے ہم ایسے اسباب کا قیام کر سکتے ہیں جو آپس میں شقاق کو دخل دیتا ہے, جس کی بنیاد پر آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اب حنیفیہ سمحا کس کو کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ 2 چیزوں میں اگر اختیار دیا گیا ہے کرنے کے لیے تو اس میں جو آسان ہوتا تھا, جب تک کہ اللہ کی معصیت نہیں ہوتی تھی اسی کو اپنا لیتے تھے. اللہ کی معصیت ہے تو اللہ کی معصیت سے دور رہتے تھے. لیکن 2 چیزیں, ایک مشکل ہے کرنا اور ایک آسان ہے کرنا, تو آسان والے کو کرتے تھے, لیکن اگر اس میں معصیت کا پہلو ہوتا تب اللہ کی معصیت سے دور رہنے والے ہوتے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آسان لگے اس کو کرو. البتہ یہ کہ آسان اگر آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اس کے اندر کوئی تصرف کرے تو یہ آسانی نہیں بلکہ شیطان کا اغوا ہے کہ آدمی کچھ نہ کرے گا. فرائض کے معاملے میں کسی طرح کی تساہل اور آسانی اس میں نہیں ہو سکتی ہے. البتہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے تسہیل دی گئی ہے. مثال کے طور پر کہ فرض ادا کرنے کا حکم دیا گیا, صلاۃ ہی فرض ہے. صلاۃ کا حکم ہوا کہ صلاۃ کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے پڑھنا ہے. جو شخص مسجد میں نہیں آ سکتا ہے, مجبوری کی وجہ سے چل نہیں سکتا ہے, بیمار ہے, پریشان ہے, وہ گھر ہی میں رہے گا, گھر ہی میں پڑھ لے گا. اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے. بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے, کرسی والوں کا مسئلہ یہاں نہیں بیان کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ کرسی پہ پڑھنے والوں کا مسئلہ دوسرے انداز کا ہے. بعض لوگ جو تھوڑا سا مرض ان کو ہوتا ہے, یعنی گٹھیا کا مرض اور موڑ نہیں سکتے ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, ان کا مسئلہ الگ انداز کا ہے. یہاں ہمارا موضوع چونکہ دوسرا ہے, اس لیے آسانی یہ دی گئی کہ فریضہ ادا کرنا ہے, چاہے وہ کھڑے ہو کر کے ادا کر سکتے ہو تو کرو, اور بیٹھ کر کے ادا کر سکتے ہو تو بیٹھ کے کرو, اور بیٹھ نہیں سکتے ہو تو لیٹے لیٹے کرو, اور حرکت نہیں کر سکتے ہو تو آپ کے اشارے سے. یعنی
اتنی تسہیل کی گئی، فریضہ ادا ہر حال میں کرنا ہے چاہے جس طرح سے کرو، تو یہ ہے تسہیل، یہ سہولت ہے۔ فریضہ ادا کرنے کے سلسلے میں کسی طرح سے کہ نہیں ادا کرنا ہے ایسی بات نہیں، وہ فرق معاف نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، مگر دین کو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا کر کے مشکل بنا دیا ہے، اسی لیے ہم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کے اوپر عمل کرنا مشکل ترین چیز لگ رہی ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دل کو کھول لیں اور اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھیں اور دل کو منوائیں کہ اللہ کی کتاب یوں کہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یوں کہتی ہے، تم کو اسی کو کرنا ہے، تو دل ہمیشہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن جب ہم دل کے اندر کچھ اور بات رکھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں شیطان کا وسوسہ آ جاتا ہے، اور شیطان ماننے دینے کے اس کو تسلیم کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس میں کوئی ایسا رکھنا پڑے جس کی بنیاد پر اللہ کی کتاب کو، سنت رسول اللہ کو آپ صحیح طور پر نہ سمجھ سکیں اور صحیح طور پر اس میں عمل نہ کر سکیں، کوئی چیز ایسی داخل کر لی جائے۔ چنانچہ ہمارے یہاں طرح طرح کے شوشے وہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو ماننے کے لیے سیدھا سادہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے کے لیے سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو دین فطرت اس کو بنایا ہے، اور دین فطرت یہ ہے کہ ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو لوگوں کے ساتھ شیطان شامل ہو کر کے اس کو لے جاتا ہے، یا تو یہودی بنا لیتا ہے، یا مجوسی بنا لیتا ہے، یا نصرانی بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے بچوں کو لے جائے گا مسجد کے اندر تو بچے اس فطرت پر رہیں گے، اور اگر لے کے جاتے ہیں شنکھ بجانے والوں کے پاس مندر کے اندر بت کو سجدہ کراتے ہیں تو اس کے یہاں وہ چیز آ جاتی ہے۔ اس طرح سے آگ کی پوجا کرنے والا اس کو لے جاتا ہے تو آگ کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ پیشاب کو لوگ پیشاب نہیں سمجھتے، پانی سمجھتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض ایسی عورتوں نے جن کا دین ایمان سے تعلق نہیں ہے، وہ پیشاب کو نچوڑتی ہے اور وہ اسی طرح سے سکھا دیتی ہے بچے کے کپڑے کو، اور اسی ہاتھ سے خود اپنا کھانا نکالتی ہے، شوہر کو کھلاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، خود اسی سے کھاتی ہے۔ اس کے نزدیک وہ پیشاب پانی کی طرح سے، اور ایک ایمان والے کے یہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی نہیں۔ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ لوگ بھلے سے بہت زیادہ اس میں عمر والے نہیں ہیں، لیکن کچھ عمر والے جو ہیں وہ سنے ہوں گے کہ ہندوستان کا جو وزیر اعظم کبھی رہا ہے وہ اپنا پیشاب پیا کرتا تھا۔ مورارجی دیسائی ہندوستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں ایمرجنسی ختم ہوئی تھی اندرا گاندھی کی، اس زمانے کے بعد جو حکومت آئی تھی، مورارجی اس کا وزیر اعظم تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنا پیشاب پیا کرتا ہوں، اور اس زمانے میں کئی وزرائے اعلیٰ، یو پی کا وزیر اعلیٰ، ہریانہ کا وزیر اعلیٰ، جن لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنا پیشاب پیتا ہوں، ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے کہ پیشاب کی حیثیت پانی کی ہے۔ کیوں آتا ہے یہ شیطان کے اغوا کرنے سے آتا ہے، ورنہ پیشاب میں اور پانی میں ہر آدمی فرق کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، فطرت بگڑ جاتی ہے، تب یہ صورت بنتی ہے۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ فطرت سلیمہ پر رکھتا ہے، فطرت سلیمہ پر انسان کو رکھتا ہے، اس لیے اس کو اپنانے میں کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح سے اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، اصل ہے یہ۔ اور دوسری طرف لے جانے کے لیے یہ کوئی کسب کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر فطرت پر چھوڑ دیا جائے بچے کو تو اسلام کی فطرت کو وہ اپنائے گا۔ اسلام کی ساری چیزیں انسانی طبیعت کے اندر ڈھالی ہوئی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو یہ سمجھ کر کے، یہ مان کر کے کہ اس کے اندر ہمارے لیے ہر خیر موجود ہے اور ہر شر سے اس میں نجات ہے، جب اس کو ہم مانیں گے تو
کتاب اللہ کو ماننے اور سنت رسول اللہ کو ماننے کے ذریعے سے آپس میں گھریلو اور معاشرے اور قبیلے کا اور بستی کا اور اسی طرح سے بڑے پیمانے پر ملکی طور پر ہم لوگوں کے یہاں اتفاق آئے گا. اتفاق کے نتیجے میں ہم قوتور ہو جائیں گے اور غیروں کے مقابل میں قوتور رہیں گے. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یہ ہمارے ہاں پیدا ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں قوت ہو جائے, مسلمان قوت میں آ جائے. لیکن جب مسلمانوں کے یہاں آپس میں اس طرح کی رنجش و چکرش ہے کہ وہ کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کو صحیح طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو نتیجہ یہی ہے کہ آپس میں شقاق کا شکار ہے اور بے اتفاقی ہے, نا اتفاقی ہے. اس نا اتفاقی کے نتیجے میں ہم دشمن کے مقابل میں جھاگ کی طرح سے ہیں اور خش و خاشاک کی طرح سے ہیں, حاشیے پر لگا دیے گئے ہیں. لہذا ہمیں مشقتوں کا سامنا ہے, طرح طرح کی زحمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو یہ سمجھ دے, یہ توفیق دے کہ ہم ایسے انداز میں رہ سکیں, ایسا طور طریق اپنائیں کہ ہمارے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی آسانیاں آ جائیں اور ہمارے دل کھول دے کہ کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کو ماننے کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کی بھی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایمان اگر ہمارے یہاں واضح طور پر آ جائے تو ایسی صورت میں یہ شقاق جو دکھائی پڑتا ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور اگر اس شقاق کو بڑھاوا دیں گے تو جتنی صورت خراب ہے اس سے زیادہ خراب صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ہر کوئی آپ کو توڑ دینے کے لیے تیار ہوگا, ہر شخص آپ کو مجمل کر دینے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو یہ سوچ کر کے چلنا چاہیے کہ ہمارے لیے جب ایک اساس موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں, اسلام کے سائے میں ہم آ کر کے ہم ایک عقیدہ اپنانے والے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہے سب کا, نبی دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا پنپنے کے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو ہمارے یہاں ان سب چیزوں کو ہم نے دخل دے دیا ہے اور ان چیزوں کو ہم نے اصل بنا لیا ہے. ورنہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ہم اصل بنائیں اور صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں اور شیطان کے اغوا سے بچنے کی کوشش کریں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی تعارض نہیں ہے. اور جو اسلاف میں کا طریقہ تھا, ائمہ کا جو طریقہ تھا سمجھنے کا, ان کے طریقے میں اختلافات نہیں پیدا ہوئے ہیں. اگر کہیں اختلاف ہے خیالات کا تو ان خیالات کے اختلافات کی وجہ سے آپس میں لوگوں کے شقاق نہیں پیدا ہوا تھا. شقاق بعض والوں نے پیدا کر لیا ہے, شقاق لوگوں نے اتفاقی بعد میں پیدا کر لیا ہے اپنی چودھراہٹ کے لیے, اپنی حیثیت بنوانے کے لیے. ورنہ سب اپنی جگہ پر باحیثیت تھے, ہر ایک دوسرے کی تقریب کرتا تھا, ہر ایک دوسرے کی عزت کرتا تھا, کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کرتا تھا, کوئی کسی کو کافر اور فاسق نہیں قرار دیتا تھا, بلکہ سب لوگ دوسرے کو موحد سمجھتے تھے. آپ خود سوچئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کے ذریعے سے کسی کے اوپر لال تال کا پہلو نکلتا ہو. دونوں آپس میں ہر ایک کو مسلمان کامل مانتے تھے. تو اتنے بڑی جنگوں والے لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں اور کامل موحد مانتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کے اوپر لان تان کرنے اور آپس میں ایسی نا اتفاقی کرنے کا کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں کسی بھی طرح سے, جبکہ ملنے کا اساس موجود ہے. کتاب اللہ وہی ہے, سنت رسول اللہ وہی ہے. سمجھنے کا فرق ہے, سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کا فہم, تابعین کا فہم, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اگر اس کے مطابق ہم چلیں تو جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا, جو تابعین نے سمجھا تھا, اس کے سمجھنے کے مطابق اگر ہم اپنی کتابوں کو منضبط کر لیں, اپنے خیالات کو اسی کے مطابق کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے, توفیق دے کہ ہم اپنے اساس کو سمجھیں کہ ہمارے پاس کتنا بڑا اساس اور سرمایہ موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہیں. ہمارا ایک اصل موجود ہے. کٹی ہوئی پتنگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی بنیادی چیز نہیں ہوتی ہے.
ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، سب سے متبرک چیز یہاں دنیا کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ذاتی چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، معمولی چھوٹی سی بات کہیں بہت ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ چیز موجود ہے ہمارے سامنے، اور اس کے اندر جتنے معانی ہیں وہ آئے دن پیش آتے رہتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی اس کو سمجھا، اور آج بھی اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نئی گرہیں کھلتی ہیں، نئی نئی باتیں اس کے اندر سامنے آتی رہتی ہیں. جو آپ نے اس وقت فرمایا تھا صحابہ کرام اس طرف پر نہیں سوچ پائے جس طرف پر آج اس کی وضاحت ہو رہی ہے. تو ہر زمانے کے حساب سے وہ جملے سامنے آ رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں. تو اگر ہم چاہیں تو ان کو اساس بنا کر کے اپنے یہاں بہت ساری خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک امت بن کر کے رہیں، ایک طرف پر سوچیں، ایک انداز میں ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا عمل ہو، ہمارے اخلاق ایک جیسے ہوں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک بنا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنانے کا مطالبہ کیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. تو بھائی حقیقتاً ہیں، لیکن ہمارے یہاں اختلاف بعض بنیادوں پر پیدا ہو گیا ہے. ہم چاہیے کہ ان بنیادوں کو ختم کریں، ان کو ڈھیر کر دیں، ان کو توڑ دیں، اور ان بتوں کو نیست و نابود کر کے ہم صرف اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر کے اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ، بہترین بندہ بنا لیں، اور تمام مومنین اس کی بنیاد پر بھائی بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.